أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فیصلہ کرنے کا، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا شعور پیدا فرما دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تمہارے اندر سے تمہارے گناہوں کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تدبیریں کر رہے تھے کافر لوگ. کس بات کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تجھ کو قید کر دے، أَوْ يَقْتُلُوكَ، یا تجھ کو مار ڈالے، أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تمہیں اپنے وطن سے، گھر سے نکال دے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی داؤ کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر چل رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے زیادہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. یا یہ ہے کہ اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہوتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو سب ہم سن چکے ہیں، یہ سب سنے ہوئی باتیں ہیں. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہے تو ہم بھی اس طریقے کی آیت بنا دیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو سب پرانے لوگوں کی باتیں ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. اور جب وہ کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر یہی دین تیرے نزدیک حق ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش فرما دے آسمان سے، یا پھر ہم پر کوئی عذاب دردناک نازل فرما دے، کیونکہ ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں، اور اگر یہ دین حق ہے تو پھر ہم پر ہی پتھر برسا دے. اس قدر اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے کفار مکہ کہ اس طریقے کی بات کرنے سے بھی ہچکچاتے نہیں تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہرگز ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ تم ان کے درمیان ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، کسی بھی نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا. عذاب کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو پہلے ہی سے انتظام فرما دیتے. نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی میں سب کو لے کر سوار ہو جاؤ. ایسے ہی لوط علیہ السلام کو حکم ہوا اب آپ اور اپنی اولاد کو لے کر نکل لو، بیوی ساتھ میں نہیں آ سکتی ہے. یہی انداز ہوتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ہرگز ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود بھی معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ انفال چل رہا ہے اور غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا تھا.
غزوہ بدر کا تذکرہ اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ بہرحال تذکرہ لیکن انہی لوگوں کا چل رہا ہے جن لوگوں سے سابقہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ہوا تھا، اور وہ کون؟ کفار مکہ۔ کفار مکہ کی جو شرارتیں تھی، جو سازشیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو جس طریقے سے وہ لوگ زد و کوب کیا کرتے تھے، ہراساں کیا کرتے تھے، حق بات کو کہنے سے ہر طرح روکنے کی کوششیں کیا کرتے تھے، انہی کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے۔ یہ ساری کوششیں تو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہارے اندر وہ امتیاز، وہ شعور، وہ ادراک، وہ احساس پیدا کرے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور کئی مرتبہ بات سامنے آ چکی ہے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی آئے گی، کہ ساری کامیابیوں کے نقشے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ رکھا ہے ایک ہی شرط پر، اور وہ ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے بندہ تو اس کے نصیبہ میں، اس کے مقدر میں قیادت بھی ہو سکتی ہے، سیادت بھی ہو سکتی ہے، حکمرانی بھی ہو سکتی ہے۔ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ مشروط ہے، ایمان کے بغیر کسی چیز کا وعدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے ایمان والوں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری سیئات کو یوں ہی معاف کر دے گا۔ اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے سیئات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش بھی دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اقتدار بھی، اگر کچھ لغزشیں ہو جائیں تو ان لغزشوں سے درگزر بھی، اور اگر کچھ بڑے گناہ ہو جائے آدمی توبہ کر لے، مغفرت کا پروانہ بھی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ لیکن بات تو یہی ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب جس وقت جس کام کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اس کام سے دور ہوتے ہیں۔ یہ نادا گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، قیام کا وقت آتا تو سجدے میں چلے جاتے۔ ایسی قوم ہے اپنی، یعنی جس وقت جو اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس وقت جن حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس وقت جن اخلاق اور کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس سے عاری ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اسلام ہی کی وہ پیاری تعلیمات تھی کہ بندہ جلدی سو جائے، جلدی اٹھے، رات کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے لیے وقف کرے، اور جو چاہے مانگ لے، اپنے دامن مراد کو بھر لے۔ اور غیروں کی نظر میں اس معاملے میں سب سے زیادہ اگر کوئی کوتاہی کرنے والے ہیں تو مسلمان۔ یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ جو کام علماء کے کرنے کا تھا اللہ تعالیٰ ان محکمے والوں سے لے رہا ہے۔ 10:30 بجے اچھی ببری نکال کے بند کر دے، کم بخت کم سے کم اسی بہانے تو بیوی کو وقت دے رہا، تھوڑا بہت بچوں کو وقت دے رہا، 11 بجے تک گھر میں گھس جا رہا، نہیں تو 12 بھی بج رہے، 1 بھی بج رہے۔ چوک میں رات کے 11 بجے تک تنہا خواتین اپنی مسلم گھومتی تھی، اور اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا نکالتا ہے ڈنڈے مارنے والے، پھر کام برابر ہوتا ہے۔ یعنی کسی نہ کسی سے اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام کروا ہی دیتا ہے۔ نہیں، بہت صحیح کام ہو رہا ہے، لیکن 10:30 بجے جو بند کر دے رہے، ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا ہے۔ ساری چیزیں ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ۔ آگے فرما رہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ، اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دے یا مار ڈالے یا نکال دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں پوری کوشش کرتے تھے ہر ایک جاندار تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی، اور کفار مکہ چونکہ وہاں قیادت ان کی، سیادت ان کی، حکمرانی ان کی، دبدبہ ان کا، معاشی استحکام ان کا، تو وہ ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ چھپ کر دار ارقم میں تبلیغ فرمایا کرتے، یہ سارے مسائل۔
لیکن ان سارے مسائل کے باوجود مدینے کے کچھ احباب آئے مکہ میں، اللہ کے رسول کو سنا، ایمان قبول کیا، چلے گئے۔ دوسرے سال آئے، پھر زیادہ لوگ آ گئے، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ پھر تو آفر کر دیا اللہ کے رسول کو کہ آپ تشریف لائیں مدینے میں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے چند صحابہ کو وہاں روانہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اپنی ساری محنتوں کے باوجود ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے کفار مکہ، کہاں برداشت ہوتا، تل ملا اٹھے، سوچنے پر مجبور ہو گئے، ارے بھائی مدینہ ہے کتنے دور، ہمارا پڑوسی ہے، یہ دھیرے دھیرے کر کے وہاں جا رہے، وہاں کے لوگ ان کی بات بھی مان لے رہے، اور ہم یہ دیکھتے کہ ان کی جو بات مانتا ہے ان پر جان نچھاور کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، پھر یہ تو اپنے لیے خطرہ ہو رہا ہے، کیا کرا جائے؟ مدینے میں چلے جائیں گے، وہاں سب جمع ہو جائیں گے، پھر اپنے پہ حملہ کریں گے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، اب کچھ تو بھی کر دینا پڑتا۔ مشورہ بیٹھ گئے، مشورے کے لیے سب جمع ہو گئے، سارے سردار، اور دارالندوہ میں، دارالندوہ وہاں قصہ بن کلاب کا ایک مکان تھا، زمانے جاہلیت میں پورے ملک کے یعنی کہ مکہ کے سب سے اہم اور بہت سیریس میٹرز جب ہوتے تو ان کا مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ بیٹھ گئے وہاں پر، آ کر مشورہ کرنے لگے۔ شیطان آ گیا، ایک بزرگ کی شکل میں، نجدی بزرگ کی شکل میں شیطان پہنچ گیا۔ اب یہ لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے، ارے بڑے میاں تو یہاں کے دکھ رہے نہیں، اور اپن تو سب بڑے بڑے سردار ہیں، اور یہ حضرت کہاں سے آ گئے بڑے میاں؟ بولے کون ہے آپ؟ یہاں کیسے حضرت؟ مشورہ چل رہا ہمارا، آپ کو دیکھا نہیں کبھی۔ ہاں بولے مجھے پتا ہے، مشورہ کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ بہت اہم معاملے میں مشورہ کرنے جا رہے ہوں، اسی لیے میں نجد سے چل کر آیا ہوں تاکہ مشورے میں شامل رہوں، اور میرے تجربے سے اگر کوئی بات اس مشورے میں مفید ثابت ہو سکتی ہے تو رائے دوں۔ سب نے بولے ٹھیک ہے، اب آگے تو بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، کیا کر سکتے ہیں۔ پھر مشورہ شروع ہوا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ بھئی ایک کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے 3-4 چیزیں گنائی ہیں، کہ ایک نے مشورہ دیا کہ ایک روم میں محمد کو لے جا کے اندر چھوڑیں گے، باہر سے لاک کر دیں گے، اور کسی کو پتہ، کسی کو جانے نہیں دیں گے، نہ کھانا بھیجنا ہے نہ پانی بھیجنا ہے، روم میں باہر سے لاک کر دیں، بند کر دیں گے، اندر ہی ختم ہو جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو آیا تھا بڈھا، ارے ایسا کیسا، ایسا نہیں مت کرنا، یہ غلطی مت کرنا، بولے تم دیکھتے نہیں اس کی بات قبول کرنے والے کیسی جان نچھاور کرتے ہیں، یہاں تو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر ان کے ماننے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ روم میں، تو روم توڑ کے لے کے چل جاتے انہوں، اور پھر حملہ بھی ہو جاتا۔ ہاں سب نے بولے جی بڑے میاں صحیح بول رہے۔ اب دوسری رائے آئی، دوسری رائے یہ آئی کہ قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے، بولے تو پھر شروع ہو گیا۔ بڈھا آیا ہی تھا اسی کام کے لیے، انہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آیا تھا، شیطان تھا، بولے نہیں ایسے مت کرنا، یہ تو خالی اپنا تھا قید کرنے کا معاملہ مکہ والوں کا، اگر قتل کر دیں گے تو پوری دنیا میں چوچو ہو جائیں گی کہ مکے والے اپنے مخالف کو برداشت ہی نہیں کرتے، اور انہوں ایسا کسی کی بات سنتے نہیں، یہ رائے صحیح نہیں ہے، پھر بات ختم ہوگی۔ ابو جہل نے رائے دیا کہ ایک کام کرے کہ مکہ میں جتنے سردار ہیں سب کو جمع کیا، ایک سردار مطلب ہر قبیلے کا بڑا، ہر قبیلے کا خاندان کا جو بڑا ہے، ایک ایک کر کے سب جمع ہو، اور سب ایک ساتھ مل کر اپنی اپنی بہترین جو تلواریں ہیں وہ لے کر آئے، اور ایک ساتھ ایک وار میں محمد کا کام تمام کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لوگ عبد مناف والے کس سے خون بہا مانگیں گے؟ ارے بھائی مارا کس نے؟ تو معلوم ہوا 50 قبیلے کے 50 سردار، تو قصاص میں قتل تو نہیں کیے جا سکتے 50 ایک کے قتل میں، پھر کیا کریں گے؟ خون بہا مانگیں گے، تو 50 قبیلے کے لوگ مل کے خون بہا دے دیں گے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا بڑی بات؟ بدر کو جب جا رہے تھے تو کم بخت اونٹوں پہ اونٹا کاٹ کے کھلا رہا تھا ابو جہل، ہاں پوری اونٹوں کی ایک پلٹن لے لیا تھا ساتھ میں، جہاں پڑا ہو رہا کہ وہاں 10-20 اونٹ کاٹ کے سارے کی دعوت کر رہا، تو ان کے لیے خون بہا دینا کون سی بڑی بات تھی؟ یہ مشورہ ہوا، چنانچہ سب مشورہ ہو گیا، طے ہو گیا، اور سب کے سب مقررہ وقت پر اپنی اپنی برہنہ تلواریں لے کر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ گئے۔ یہ تو مشورہ ہونے کے بعد آ گئے، لیکن یہاں ان کا مشورہ ختم ہوا نہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی کہ ایسے ایسے مشورہ ہوا ہے، اور اس میں آپ کو یا تو قید کرنے یا قتل کرنے یا پھر آپ کو در بدر کرنے کی باتیں آ رہی تھی، لیکن بہرحال فیصلہ یہ ہوا ہے اور وہ لوگ آج آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آج رات آپ میرے بستر پر سو گے۔ سب کے سب ایک ساتھ ایک وار میں کام تمام کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علی تم میرے بستر پر سو گے، آرام سے سونا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اللہ کی قسم مجھے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ بہترین اور گہری نیند اسی ہجرت والی رات میں آئی ہے جس رات میں اللہ کے رسول کے بستر پر سویا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اس رات موت کا فرشتہ بھی مجھے موت نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آرام سے سونا اور پھر مجھے آ کر ملنا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا مجھے آ کر ملنا، مطلب یہ کہ میں زندہ رہنے والا ہوں اور میرا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سکون کی نیند میری اس رات کی تھی۔ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا صحابہ کا۔ اور دیکھیے اخلاق، آپ نے حضرت علی کو بلایا تو کیوں بلایا؟ ساتھ میں آپ کے پاس جتنی مکہ والوں کی امانتیں تھیں نام بنام حضرت علی کے پاس دی، یہ فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دینا دوسرے دن، اور پھر ہمارے پاس آ جانا، یہ ساری چیز۔ اور یہ کہہ کر آپ گھر سے باہر نکلے، وہ سب دو رویہ تلواریں تانے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور آپ نے مٹی ہر ایک کے سر پر ڈال کر نکل گئے، سروں پر مٹی ڈال کر نکل گئے، اور وہ سب کے سب جو ہے ہوانقوں کی طرح وہیں کھڑے آلے، دیکھ بھی نہیں سکی۔ اب بہت دیر ہو گئی، باہر سے نکل رہے، اندر سے باہر نکل نہیں رہے، تو ادھر سے کوئی ایک آ گیا، اس نے کہا ارے بھائی یہاں کیوں کھڑے؟ بولے وہ محمد مشورے کے حساب سے۔ ارے محمد کو کیا مارتے؟ بولے وہ تو چلے گئے کب سے، بولے اور تمہارے سروں پر میں نے دیکھا، بولے انہوں مٹی ڈال کے گئے اس طریقے سے۔ ہاں چیک کر رہے تو ہر ایک کے سر میں مٹی نکل گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھے تو حضرت علی سوال ہے۔ اب بچوں کو مارنا تو ان کی شان کے خلاف تھا، اتنی تو جوان مردی کچھ صفات تھی مکہ والوں میں۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے بچے کو زندہ درگور کر دیتے، الگ الگ ہر زمانے میں رہتا ہے، ہر زمانے میں۔ ہاں تو حضرت علی کو زد و کوب تو ضرور کیے لیکن مارے نہیں بہرحال۔ تو یہ آیتیں ہیں جن کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کافرین آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا آپ کو قتل کر دے یا آپ کو نکال دے، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر کے آگے بھلا کسی کی تدبیر دم مار سکتی ہے، پر مار سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ، یہ آیت یہاں بیان کیا، اور اس سے پہلے ایمان کا تذکرہ ہے۔ یعنی سوچیں آپ کہ کیسی صورتحال تھی، ایمان تھا، یہ سارے نتائج اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے تاریخ میں، یہ بتانا چاہ رہے۔ اور فرما رہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ نضر بن حارث وغیرہ یہ کہا کرتے تھے ارے یہ بھی کوئی بڑی بات ہے کیا، یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں انہوں سب سنی ہوئی باتیں، ہم بھی بنا سکتے ایسا تو ہم بھی بنا سکتے، کیا ہے اس میں؟ سب پچھلی قوموں کے تذکرے، موسیٰ ایسے تھے اور عیسیٰ ایسے تھے اور داؤد ویسے تھے، وہی تو ہے نا، تو ہم بھی کر سکتے، یہ ڈینگے مارا کرتا تھا۔ لیکن جب ان سے کہا گیا کہ بناؤ ایک سورہ مت بناؤ بھائی، خالی ایک آیت بناؤ، آیت کا ایک فقرہ بنا کر لاؤ، تو حونقوں کی طرح پھر دیکھتے رہ گئے، ایک آیت کا ٹکڑا نہیں بنا سکے۔ بنائے کچھ لوگوں نے مگر ایسی اوٹ پٹانگ، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل۔ ہاتھی تم کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی وہ ہوتا ہے کہ جس کا جسم موٹا ہوتا ہے اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کیا بلاغت، قرآن کی معنویت، قرآن کی اثر آفرینی، قرآن کی اثر انگیزی کہیں جھلک ہے اس میں؟ یہ بنایا تھا اس نے فرزدق متنبی نے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابو بکر نے اس کا خاتمہ کروایا تھا بعد میں۔ بہرحال تو وہ لوگ اس طریقے سے کہا کرتے تھے کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں
ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کیا ہے؟ یہ سب پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، اچھا جب ان سے یہ کہا جاتا بناؤ کرو، تو پھر بھی ان کا انداز یہ تھا کہ وہ اعتراف نہیں کرتے تھے کہ ہم عاجز آ گئے، وہ اپنے آپ کو اتنا حق پر سمجھتے تھے تو وہ یہ کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اے اللہ یہ لوگ جو یہ پڑھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اگر یہ دین حق ہے تو پھر ہم پر آپ آسمان سے پتھر برسا دو۔ یہ کفاروں کا انداز ہوتا تھا، ہم پر آپ آسمانوں سے پتھر برسا دو یا کوئی دردناک عذاب، مگر آتا کیوں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آ رہا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے پتہ ہے؟ عذاب اس لیے نہیں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ جب تک وہاں ان کے درمیان موجود ہے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ آپ ہجرت کر گئے، پھر آئے مرنے کے لیے، خود ہی لے کر آ گئے سارے سرداروں کو، اور 70 کو جو ہے تو مروا دیے، باقی کو قید کروا دیے، ذلیل و رسوا ہو کے نکل گئے، لیکن آپ جب تک رہے نہیں ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہرگز عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا ان کو جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرتے رہو، بہت بخشش کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو بہرحال استغفار کی بھی کثرت ہونی چاہیے، اور دنیا میں نجات، کامیابی، سرخ روئی، سربلندی، سرفرازی، ساری چیزیں انسان مسلمانوں کے آج بھی نصیب میں ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، اور ایمان نرا لفظی ایمان نہیں، اس کے تقاضوں کے ساتھ موجود ہو تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ اور ایک اہم بات تو یہ ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ فکر مند آپ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کل ہمارے پاس ماہانہ تفسیر کا دن ہے، کل ماہانہ تفسیر کا دن ہے۔ ہمارے عبدالجبار بھائی، اچھا ہوگا آج آپ یہاں پر چھٹی کا دن بھی آپ کا، تو تھوڑا سا مساجد میں جمعہ میں خاص طور پر ہمارے پاس دو تین مہینوں سے جو تفسیریں ہو رہی ہے، تو غالباً مساجد وغیرہ میں اعلانات نہیں پہنچ پا رہے تھے، تو تھوڑا آپ ہے، حافظ محمود صاحب ہے، ہمارے عبدالرزاق بھائی ہے، ان لوگوں کو لے کر ذرا اس تشہیری کام کا بھی تھوڑا سا کر لیں، اعلان بھی کریں گے اپن، ہے نا انشاءاللہ۔ عبدالجبار بھائی، کیا نام ان کا، عبدالرحمن بھائی، عبدالرزاق بھائی وغیرہ کو بولیے آپ، اور مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ ہے تو عبدالرحمن بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے نا عبدالرحمن بھائی اندر آئیے، ہے ماشاءاللہ ہے بیٹھے ہوئے آپ بھی، تو ذرا عبدالرحمن بھائی دیکھیے آج کے جمعہ میں اگر اعلانات جو ہے مساجد میں پہنچ گئے تو ذرا یہ ہوتا، کیونکہ لاسٹ تفسیر میں ہم لوگ تھوڑے سے چوک گئے تھے اس معاملے میں، تو کوشش کرنا اپنا کام ہے، اللہ کے کلام کے پیغام کو جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچا سکنے میں اپنا حصہ ادا کر سکتے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔